بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنے والے کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹے اڑ کر اوپر نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہیں، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کرے کہ سب میل کچیل جاتا رہے۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو غرارہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائے، اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جائے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، لیکن جس کا روزہ ہو وہ جہاں تک نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جائے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھوئے، سر کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جائے، دونوں ابروؤں کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے، پھر بایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کرے، اور انگوٹھی، چھلا، چوڑی جو کچھ ہاتھوں میں پہنے ہو ہلا لے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جائے۔ پھر 1 دفعہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھوں سے مسح کرے، پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نئے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ سے لگا ہوا ہے وہی کافی ہے، اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھوئے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھوئے، اور بائیں ہاتھ کی چنگلی سے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرے، پیر کی داہنی چنگلی سے شروع کرے اور بائیں چنگلی پر ختم کرے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو ہی رہے گا، ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں، اور بعض ایسی ہے کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو جاتا ہے لیکن ان کے کرنے سے ثواب نہیں ہوتا۔